پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. ابھی 2 دن پہلے یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جذبے کے ساتھ منایا گیا, پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا, پورے عزم کے ساتھ منایا گیا, اور 30 سال سے یہ دن منانے کا سلسلہ جاری ہے, جس میں پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک جو ہیں اس میں بسنے والے پاکستانی کشمیری وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو قربانیاں دے رہے ہیں, جو اقوام متحدہ کو ان کی قراردادیں یاد دلا رہے ہیں, جو اپنا حق مانگ رہے ہیں, جو اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا حساب مانگ رہے ہیں, انسانی حقوق کی وائلیشنز جو ہیں اس کی بات کر رہے ہیں. یہ دن مسلسل منایا جا رہا ہے اور اس سے جو کشمیریوں کے ساتھ آواز بلند کرنے کا سلسلہ وہ بھی جاری ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کشمیر کا مقدمہ آج کہاں کھڑا ہے, اقوام متحدہ میں کہاں کھڑا ہے, پھر اس کے جتنے فریق ہیں. کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت ان دونوں کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, لیکن اس سلسلے میں جنگیں بھی ہو چکی ہیں, اس سلسلے میں مذاکرات بھی ہو چکے ہیں, بات چیت بھی ہو چکی ہے, لیکن حل نظر نہیں آ رہا. اس میں ایک انڈیجنس موومنٹ جو ہے کشمیر کے اندر وہ بھی چل رہی ہے اور مسلسل چل رہی ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں 370 کہیں 35A اور کہیں پر جو آباد کاری ہے وہ کی جا رہی ہے, ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کہاں جا رہا ہے کشمیر کا معاملہ اور کہاں پر کھڑا ہے, اس پر آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے. انجینئر رضوان اسلم موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, کینیڈا سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ انجینئر رضوان اسلم صاحب. ڈاکٹر ازرب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر کشمیر کمیٹی ہیں, اور راجہ شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کشمیری رہنما ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے انجینئر رضوان اسلم صاحب, یہ جو دن ہے 5 فروری کا جو ہم نے منایا, یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم اسد, اور السلام علیکم آپ کی تمام آڈینس کو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا اور ہمیں ایک اپارچونٹی دی کہ اپنا اظہار خیال کر سکیں. دیکھیں اسد, جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ کشمیر سولیڈیریٹی جو ڈے ہے, جو پہلے کشمیر ڈے کے نام سے پکارا جاتا تھا اور بعد میں 1991 میں اس کو کشمیر سولیڈیریٹی ڈے کا نام دیا گیا تھا, جو لیڈر آف اپوزیشن تھے اس وقت نواز شریف صاحب, اور پھر بینظیر صاحبہ نے بھی اس کو انڈورس کیا. یہ ہر سال بنایا جاتا ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ بنایا جاتا ہے, اور دنیا بھر کے اندر جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں اور وہ کشمیریوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جو ہے وہ ریلیز بھی نکالتے ہیں, کانفرنسز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے, اور کشمیری بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک پیغام دیا جاتا ہے, دنیا کے جتنے بھی ایوان ہیں ان کو یہ ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ جی کشمیر کے ساتھ ہم ایک سولیڈیریٹی, ایک اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. لیکن اسد میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا اس کے ساتھ کہ دیکھیں یہ انف نہیں ہے, کیونکہ اس کے آگے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑا جو اقدام یہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے جو بڑے مراکز ہیں, مطلب میں پوری دنیا کی بات نہیں کروں لیکن جو چند ایک بڑے مراکز ہیں, جس میں نیو یارک ہے, جس میں واشنگٹن ہے, جس میں لنڈن, پیرس, اس کے بعد جس میں برسلز ہے, جس میں بیجنگ ہے, جس میں ماسکو ہے, یہ جو چند ایک مراکز ہیں, ان مراکز کے اندر ایک بڑی جو ہماری جو آوازیں ہیں وہ ہمیں چیخنا چاہیے, تاکہ جو دنیا کے بڑے ایوان ہیں جو فیصلہ کر سکتے ہیں کشمیر کا, تو وہ وہاں تک ان تک یہ آواز پہنچ سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے 72 سالوں سے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اقوام متحدہ کے سرد خانوں کے اندر پڑا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اور ہر سال جب بھی ہم دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر جب میسو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہیں سے ہمیں ایک کنڈمنیشن جاری ہوتی ہے, چاہے پاکستان کی طرف سے یا پاکستان کے جو ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کی طرف سے. لیکن جو فیلڈ کے اندر جو پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں ہے, اس میں کوئی ہمیں چینج نظر نہیں آتی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اگر چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر, ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے, تو اس کا جو چرچا ہے وہ پوری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے. لیکن انڈین آکوپائڈ جو کشمیر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ مطلب کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس لیول کے اوپر اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اور جو پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں کچھ کمی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جی صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ازرب صاحب, اب ہم یہ کوشش کرتے ہیں یوم یکجہتی کشمیر بنا کے کہ دنیا بھر میں آواز پہنچائی جائے, کشمیریوں کی آواز ان تک پہنچائی جائے, لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ دنیا کو پہلے سے یہ سارے حقائق معلوم ہیں, لیکن وہ ان کے مفادات آڑے آتے ہیں ان کی راہ میں کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں, اور وہ اس لیے کان بند کیے ہوئے ہیں کیونکہ کاروباری مفادات اور دیگر جو مفادات ہیں وہ انہیں اس پر قدم اٹھانے سے روکتے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟
جی سر، سب سے پہلے تو میں 92 چینل کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے کینیڈا سے کینیڈین کشمیریوں کو بولنے کا موقع دیا، اور وی ریئلی اپریشیٹ دا چینل. جہاں تک ویسے آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں اس مسئلہ کشمیر کے 3 بیسک فریق ہیں، انڈیا، پاکستان اور کشمیر. جی ٹھیک ہے، پاکستان ڈے فرسٹ سے کشمیر کی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان خود اکنامکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ اس کی آواز کو دنیا میں سنا جائے. جی لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنلی اجاگر کرنے کا، وہ اس نے اپنی طرف سے بہت ہی کوشش کی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جو رضوان نے بات کی ہے کہ نیشنل جو پلیئرز ہیں، جب تک وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہوں گے اور اس کو بائی لیٹرل ایشو لے کر نہ چلا جائے بلکہ اس کو ٹرائی لیٹرل ایشو لے کر چلا جائے، اس میں کشمیریوں کو بھی شامل کیا جائے، نہ کہ جو اس سے پہلے تاشکند کا معاہدہ ہوا ہے یا شملہ پیکٹ جو ہوا ہے اس کو پس پردہ رکھ کے اس کو ٹرائی لیٹرل کیا جائے، تو تب اس کا حل ممکن ہے. صحیح ہے، چلیں بالکل صحیح ہے. راجہ شفیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو پوری تحریک چلائی گئی ہے اس میں کیا حاصل کیا کشمیریوں نے، پاکستان نے، ان کے لیے آواز اٹھانے والوں نے؟ اس موومنٹ سے اب تک کیا اچیومنٹس ہیں اور کیا کہاں آپ سمجھتے ہیں کمیاں رہ گئی ہیں؟ جی وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے ریڈیو ٹی وی 92 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کینیڈین کشمیری کمیونٹی کو اور باقی کمیونٹی کو اس پہ آنے کی دعوت دی. جی تو جہاں تک یہ تعلق ہے، یہ 1989 سے ابھی تک جو ظلم و ستم کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، اس میں تقریباً 10,60,000 سم تھنگ گھروں کو اور دکانوں کو مسمار کیا گیا، کشمیریوں کے معاشی قتل کیا گیا. اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر کشمیریوں کے جو آزادی کے نعرے کے جواب میں ان کو شہید کیا گیا. اسی طرح بے شمار ہماری ماؤں اور بہنوں کو جو ہے نا ان کے سواگ اجاڑے گئے. کشمیری بچے یتیمی کی زندگی پر مجبور اور بے سہارا وہاں کھڑے ہیں. یہ جو 375 اور 335 جو انہوں نے ابھی لگایا ہے، جی اس سے بھی جو ہے نا وہ کشمیر کا جو وجود ہے اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. جی جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی وہاں انہوں نے دوسری کمیونٹیز کو انوالو کر کے وہاں آبادی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی وہاں پہ ہمارا جو ہولڈ تھا اس کو کشمیریوں کے ہولڈ کو ختم کر رہے ہیں یہ لوگ. جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جتنی بھی دور حکومت تھی ان میں کہیں نہ کہیں پروٹیسٹ ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں نیوز پیپر میں آتا تھا، ٹی وی چینل پہ آتا تھا، اور جو آزادی کشمیر ہے اس کو تقویت ملتی تھی. لیکن سنس عمران صاحب آئے ہوئے ہیں اس کے بگننگ میں کچھ ہوا ہے، اس کے بعد آج دن تک کشمیر کا جو ایجنڈا تھا اس کو وہ سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے. اب اس میں جیسے رضوان بھائی نے یا ڈاکٹر اظہر صاحب نے بتایا ہے، مین پالیٹکس جتنے بھی ہیں یا فارن ہماری جو بھی منسٹری ہے اس کی سستی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جیسے پچھلے دنوں کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوئے تھے، ایک آواز اٹھی تھی، اس سے کافی تقویت ملی تھی کشمیر کے مسلمانوں کو اور کشمیر کے کیس کو. اور ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فارن پالیسی کیا ہے اور کیوں اتنا سرد خانے میں یہ کشمیر کا کیس پڑا ہوا ہے. بہرحال نہیں، مگر راجہ صاحب کیا جو جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز پہ عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، اقوام متحدہ میں جتنے بھی تقریریں ہیں اس میں تو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کافی زور و شور سے بات کی نہیں ہے کہ اس کے پاس پردہ دیکھے نا کیا ہو رہا ہے. پہلے کتنی وہ جو پروٹیسٹ ہوتے تھے، ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، ڈاکٹر اظہر صاحب نے فرینڈ آف کشمیر کے نام سے، یہ 2020 میں ہوا تھا ڈون ٹون میں، جس میں 6-7 ہزار آدمی تھا. جیسے برسل میں، فرانس میں مطلب پروٹیسٹ ہوتے ہیں، انگلینڈ کے اندر پروٹیسٹ ہوتے تھے، وہ چیز بالکل ختم ہو گئی.
وہ جو سین سے ہے وہ چیزیں غائب ہو گئی. تو پہلے ان کو آرگنائز کون کرتا تھا؟ پاکستانی حکومت کرتی تھی، فارن منسٹر کرتے تھے. آج وہ چیزیں نہیں ہو رہی. تو اس سے بھی ہمارے جو کشمیر کا کیس ہے وہ مطلب بیک اپ ہو رہا ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو چلیے میں ایک بریک لے لیتا ہوں. آپ کیا اس پر میں انجینئر رضوان صاحب کی بتاؤں کہ کیا وہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ان کی رائے میں ہماری ہی کمزوری ہے، پاکستان کی کمزوری ہے کہ وہ اس اپنے مقدمے کو صحیح سے لڑ نہیں سکی، یا جو فریق مخالف ہے وہ زیادہ طاقتور ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انجینئر رضوان صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں راج صاحب سے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو مقدمہ ہے اچھے طریقے سے لڑا نہیں جا سکا کشمیر کا؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے تو پوری ایفرٹ کی ہے لیکن بھارت کی فورن پالیسی بہت اچھی ہے کہ اس نے انٹرنیشنل قوتوں کو ساتھ ملا رکھا ہے؟ جی اسد، دیکھیں جو راجہ صاحب نے جو بات کی ہے، شفیق صاحب نے، وہ کسی حد تک درست بھی ہے. وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں میں یہاں پہ انٹرنیشنل جب کسی جو یہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں، یا فار ایگزامپل یہاں پر ہماری بہت ساری صحافیوں کی کانفرنسز بھی ہوتی ہیں، تو میں جب اٹینڈ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بھارت کی طرف سے جو ان کی انٹرنیشنل جو ڈپلومیسی ہے، یا جو ان کی جو لابنگ ہے انٹرنیشنل، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور وہ بہت ڈیپلی اور بڑی انویسٹمنٹ اس کے اوپر ہوتی ہے. جبکہ آن دی ادر اینڈ سائڈ پاکستان کی طرف اگر دیکھیں تو پاکستان اس لحاظ سے پاکستان اس کے اوپر انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتا، نہ ہی پاکستان کی کوئی اس طرح کی اسٹرانگ لابی ہے. ہم بالکل عمران خان صاحب جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر ہوں. اور ہم نے دیکھا بھی کہ 2019 کے اندر ان کی جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو اسپیچ تھی وہ بڑی زبردست اسپیچ تھی، اور وہ آواز جو ہے وہ پوری دنیا کے عواموں تک پہنچی. لیکن اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ کہا کہ جتنے بھی کشمیر کے جو کونسلیٹ آفیسز ہیں یا جو ایمبیسیز ہیں اوورسیز، وہاں پر ہم ڈیسک بنائیں گے، کشمیر ڈیسک بنائیں گے، لیکن ہمیں وہ پروگریس نظر نہیں آئی. اسپیچز بڑی اچھی ہوئی، پوری دنیا تک پیغام پہنچا، اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی جو ان کی اسپیچ تھی اس کے بعد انٹرنیشنلائز ہوا ہے. اس کے بعد دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کے جو ایوانوں کے اندر اس کو ڈسکس بھی کیا گیا. اس کے بعد نیو یارک کے اندر جو نیو یارک کی جو اسٹیٹ اسمبلی ہے وہاں پر بھی ایک ریزولوشن پاس ہوئی، اور کشمیر ڈے کے حوالے سے ریزولوشن پاس ہوئی، اور کشمیری کا یہ جو سالیڈیرٹی ڈے ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے اس کو ریکوگنائز کیا. لیکن دیکھیں اسد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ریپرزنٹیشن اگر ملنی چاہیے تو وہ کشمیریوں کو دیم سیلفز ملنی چاہیے. ان کو ملنی چاہیے جو اپنا مقدمہ خود انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر صحیح طریقے سے صحیح انداز سے لڑ سکے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ ہو، پاکستانی حکومت ہو. لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ کشمیر جو ایک کمیٹی ہے، کشمیر کمیٹی کا جو ایک عہدہ ہے اس عہدے کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے، اور اپنی جو بھی سیاسی پارٹی ہے وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پر ان کو لگاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ انٹرنیشنلی ہمارا جو مقدمہ ہے وہ صحیح انداز سے جا کر وہ لڑ سکیں، وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے بات کر سکیں، وہ دنیا کے جو بڑے بڑے جو ملک ہیں ان کی جو اسمبلیز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے وہاں پر جا کر کچھ کر سکے. تو اس طرح جو آپ کا سوال ہے اس میں بالکل ہمیں کمی نظر آتی ہے، اور پاکستان کو اس کے اوپر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل کی طرف جائے. اچھا، ہماری پلی کیا ہے اسد؟ پلی جو کشمیریوں کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ریفرنڈم کروایا جائے، اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. 17 سے زیادہ ریزولوشنز پاس ہو چکی ہیں. یونائٹڈ نیشن بھی جو ہے وہ بیک فٹ کے اوپر ہے، وہ بھی اس میں کوئی بڑھ چڑھ کر فور فرنٹ کے اوپر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. لیکن ہماری پلی صرف یہ ہے کہ ریفرنڈم کروایا جائے، اور پاکستان اس کی سپورٹ کرتا ہے ریفرنڈم کی، جبکہ آن دی ادر سائڈ وہ اس چیز کی سپورٹ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جموں کشمیر کے اندر انڈین آکوپائڈ جو کشمیر ہے وہاں پر جرنلسٹ کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ انٹرنیشنل جو آبزرور ہیں ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے پاکستان کے پاس بڑی اسٹرانگ بیسز ہیں، بہت سارے پاکستان کے پاس اس طرح کی چیزیں کہ جو انٹرنیشنلی ایکسپلائٹ کر کے تو کشمیر کو اس کی حل کی طرف لے کر جایا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر اظہر صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ جو وادی کی اپنی موومنٹ ہے، جو اپنی تحریک ہے کشمیریوں کی، انہوں نے اس مسئلے کو اصل میں زندہ رکھا ہوا ہے اور کبھی دبنے نہیں دیا، اور ہمیشہ اجاگر رہتی ہے، جس کو ہم انڈیجنس موومنٹ کہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ظاہر ہے اس میں بے شمار قربانیاں دی گئی ہیں کشمیریوں کی جانب سے، جانوں کی قربانیاں دی گئی ہیں، عزتوں کی قربانیاں دی گئی ہیں. کتنا کردار ہے کشمیر کے اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں؟ دیکھیں کہ اسد 70 سال سے کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا میں جو ویلی سے جو یہاں پر کشمیری ہیں
جب ان کی آپ داستان سنتے ہیں تو رنگوٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے بھائی، ان کے بچے مسنگ پرسن ہیں. پھر وہ جب کوئی بات، یہاں پر ہم اکثر پروگرام کرتے ہیں کشمیر کے اوپر، ہم نے کانفرنسز بھی کیے ہیں، پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، لیکن ویلی کے لوگ ہمارے ساتھ آ کر کھڑے نہیں ہوتے. اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے پیچھے فیملیز کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ٹوٹلی جہاں تک پروپیگنڈا ہے انڈیا کا کہ پاکستان دہشت گرد بھیجتا ہے یا کرتا ہے، ٹوٹلی انڈیجنس موومنٹ ہے یہ. اگر ادھر سے بھی کوئی لائن آف کنٹرول کراس کر کے جاتا ہے تو وہ بھی کشمیری جاتا ہے. صحیح ہے. یہ ٹوٹلی انڈیجنس موومنٹ ہے اور ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. ان لوگوں نے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے اپنی قربانیاں دے کے. پلس میں آپ کو یہ بھی خبر کراتا ہوں کہ پاکستان نے بھی اس مسئلے کو انٹرنیشنلی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ رضوان نے بھی بتایا، شفیق نے بھی بتایا. لیکن میں تھوڑا سا خلاف کروں گا دونوں سے کہ موجودہ گورنمنٹ نے بھی اتنا ہی کردار ادا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان ایک انٹرنیشنل فگر تھے. جب وہ بولتے ہیں لوگ ان کو سنتے ہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اسی لیے جب بھی وہ کشمیر کے اوپر کسی فورم کے اوپر بھی جا کر نام لیتے ہیں تو پوری دنیا اس کو سنتی ہے. تو یہ ہمیں اس کا تھوڑا سا بینیفٹ ہے، اور انہوں نے بہت کچھ کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کونسلیٹ جنرل کافی سارے انوالو ہیں، یا ان کو کافی ساری انسٹرکشنز ہیں کہ کشمیر کے اوپر آپ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے. دوسری سب سے جو بڑی ہماری کمزوری جو ہے اصل وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی انڈیا نے پوری دنیا کے اندر اپنے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں جن کو پیسے پے کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لابی کرتے ہیں، وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتے ہیں. جبکہ جیسے کہ رضوان نے بتایا آپ کو کہ وہ اس میں ہمیں کمی ہے تھوڑی. جس دن ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، ہم نے یہاں پر چھوٹی سی تاریخ کینیڈا میں شروع کی تھی، چند ایک بزنس مینوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے سے وہی بات ہے کہ سپورٹ جو ہے وہ پاکستان نے ہی ہماری کرنی ہے. پاکستان نے ہی ہمیں پوری دنیا کے اندر ہمارے کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا ہے. صحیح ہے. جی صحیح ہے. راجہ شفیق صاحب، یہ جو بھارت نے اقدام کیا 370-35A والا، آپ کے خیال میں اس کو کیسے پاکستان اور اچھے طریقے سے رسپونڈ کر سکتا تھا؟ کیسے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا؟ کیا کوئی راستہ تھا کہ اس کو رول بیک کرایا جاتا، ریورس کرایا جاتا اس ڈیسیژن کو یا اقدام کو جو بھارت کی طرف سے کیا گیا؟ جب یہ لا انہوں نے پاس کیا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور اچھے طریقے سے ہو رہے تھے. اور اس پہ جو انٹرنیشنلی تنظیمیں ہیں ان کی رپورٹ بھی بھارت کے حق میں اچھی نہیں تھی. لیکن یہ سڈنلی بس وہ خودکشی سی چھا گئی ہے. وہ اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ کافی جو ہے نا لاس ہوا ہے. اس جو ہماری کوششیں تھی وہ ساری ٹھنڈی پڑ گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی رپورٹر بھی کہتے ہیں جمہوری ملک ہے انڈیا، یہ ہے وہ ہے، لیکن انہوں نے وہاں اندر جا کے بھی اس کے ظلم و ستم کو مطلب اجاگر کیا ہر پلیٹ فارم پہ. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق عمل کرنے کا مطالبہ کیا. کشمیر میں ہزاروں گمنام ابتدائی قبروں کے منظر بھی سر عام آنے پر بعد یورپین یونین کے پارلیمنٹ نے آج خود نوٹس بھی لیا. بھارت کو اس سنگین انسانی ثانیہ کے ذمہ دار بھی ٹھہرایا اور ان کا زور بھی دیا کہ وہ کشمیریوں کی بنیادی حقوق جو ہیں وہ دیں. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اس کو میں آپ کو کیسے ایکسپلین کروں. یہ تو انٹرنیشنلی طور پہ ایک بہت بڑا جو ہمارا ایک بنا ہوا تھا سلسلہ، وہ اچانک ہر طرف خاموشی ہوگی، جس سے کشمیریوں کو بہت فرق پڑا ہے. کشمیریوں کی جو آزادی کی جدوجہد تھی اس میں کافی جو ہے نا پرابلمز آئی ہیں. جیسے رضوان بھائی نے بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں اٹھا کے کوئی بھی بٹھا دیتے ہیں جس کو کشمیر کے بارے میں نالج بھی نہیں ہوتا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کشمیر کے ضلع کتنے، کشمیر کی آبادی کتنی، کشمیر میں بسنے والے لوگوں کی زبانیں کیا کیا ہیں. وہ ہمارا کیس شاید اس طریقے سے نہ لڑ سکیں جہاں تک ہمارے کشمیر کے رہنے والے کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی
تنظیم کو اگر سامنے لایا جائے, ان کے ہاتھ میں شاید یہ دیا جائے, وہ بیک بون میں پاکستان ہی رہے اور پاکستان ہمارا ساتھ ہے, تو یہ جو امید ہے اللہ کے دروازے کی کہ ایک دن انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس میں کامیاب ہوں گے. ہمارے بہن بھائیوں کی جو قربانیاں ہیں وہ رائگان نہیں جائیں گی. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, پروگرام میں بعد واپس آتے ہیں. تو یہی سوال میں رضوان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا آپشنز تھیں 370 اور 35A کے بعد پاکستان کی, اور کیا راستے موجود تھے جو نہیں اویل کیے گئے, یا پھر کیے گئے ہیں اور کوئی راستہ نہیں تھا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رضوان اسلم صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو بھارت کی اقدام تھا 5 اگست والا 370 35A, اس کے بعد پاکستان نے بہت احتجاج کیا, تمام فورمز پہ کیا, انٹرنیشنل فورمز پہ کیا. کیا اس کو رول بیک کرایا جانا ممکن تھا پاکستان کے لیے؟ پاکستان کی ناکامی رہی ہے, یا پھر بھارت نے سوچ سمجھ کے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ ایک ایسا اقدام اٹھایا تھا کہ جس کا کوئی حل نہیں تھا؟ جی اسد, سب سے پہلے آپ کے سوال کی طرف آؤں میں. ڈاکٹر اظہر صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کشمیر کے ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم بالکل ان کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, اور واقعی یہ سچ ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھے اور ان کی آواز دنیا کے عواموں میں سنی گئی ہے. اور واقعی کشمیر کا جو ایشو ہے ان کے ٹینیور کے اندر اس کو بڑی ہائپ ملی ہے. کشمیر کا جو ایشو تھا اس کو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ موسٹ نیگلیکٹڈ ایشو ان دا ورلڈ, یعنی اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں جاتی تھی, اور دنیا کے عواموں میں تو سوال ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کو ڈسکس کیا جاتا. اور یہ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں یہ ہوا, بالکل ہم اس کا ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. اور انہوں نے واقعی اپنی طرف سے پوری بھرپور جدوجہد کی, لیکن ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہیں انٹرنیشنلی بھی, کیونکہ بھارت کی جو ہے وہ انٹرنیشنل ایفیلیشنز بڑی اسٹرانگ ہیں, ان کی ٹریڈ جو ایفیلیشنز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہیں, اور وہ اوور کم کر جاتی ہیں ان چیزوں کو جو بھی وہاں پر وائلیشنز ہوتی ہے, یا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا. تو آپ کا جو سوال ہے, دیکھیں آرٹیکل 370 اور 35A, دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آرٹیکل تھا کیا, اور یہ اس آرٹیکل میں کون سا آرٹیکل انہوں نے جو ڈیزالو کیا جس سے کشمیر کو نقصان پہنچا. دیکھیں آرٹیکل جو 370 ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا, اور 370 جو آرٹیکل تھا یہ انٹروڈیوس ہوا تھا 1947 کے اندر, اور جب ہندوستان اور پاکستان بنے تھے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ 1954 کے اندر جو آرٹیکل 35A ہے, 35A آرٹیکل جو ہے وہ کشمیریوں کو ان کا اسپیشل ایک سٹیٹس ان کو دیتا ہے کہ اس میں کشمیر کے اندر کوئی کشمیریوں کے علاوہ وہاں پر کوئی لینڈ پرچیز نہیں کر سکتا, وہاں پر جو گورنمنٹ کی جو جابز ہیں وہ سیکیور نہیں کر سکتا, اور کشمیری کو ان کو فل رائٹ دیا جائے گا, اور کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہ اپنے جو لاز ہیں قانون ہیں وہ خود بنائے گی. تو یہ آرٹیکل 35A تھا, اور جس میں یہ جو ٹیریٹریز تھی یہ اس آرٹیکل کے تحت آرٹیکل 370 کے انڈر لائی گئی تھی 1954 کے اندر, انڈیا کے جو ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت اس کو لایا گیا تھا. اب ہوا کیا کہ انہوں نے اس آرٹیکل کو ڈیزالو کیا. 35A ڈیزالو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کشمیریوں کی جو شناخت تھی اس کو ختم کر دیا, اور کشمیریوں کے جو ایک لانگ لاسٹنگ ایک جو ان کے جس رائٹس کے لیے وہ فائٹ کر رہے تھے وہ آپ نے ختم کر دیا. اب یہ ایک بڑا اسٹرانگ کیس تھا جس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ مزید اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا تھا, مزید اس کو ہائپ دی جا سکتا, کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جا سکتا تھا اسے. بالکل دیکھیں بالکل لے کر جا سکتا تھا, اور اس میں پاکستان کو جو ہے وہ اس میں کوشش کرنی تھی. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ پاکستان کی اپنی بھی بڑی مجبوریاں ہیں, جس طرح اظہر صاحب نے فرمایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ اکنامکلی پاکستان اتنا اسٹرانگ ملک نہیں ہے کہ وہ ہر فرنٹ کے اوپر جا کر وہ فوراً لڑ سکے, یا مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کی اس میں جا سکے, کیونکہ پاکستان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں. پاکستان مجبور ہے, وہ IMF کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اندر پاکستان کو کھل کے پاکستان پلے نہیں کر سکتا. ورلڈ بینک کے بہت سارے ایشوز ہیں جس کے بارے میں پاکستان کو سوچنا ہوتا ہے. اسی طرح انٹرنیشنلی پاکستان جو ہے, پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں, میں اپنی طور پہ ذاتی طور پہ جو میں نے دیکھا ہے, ایمبیسیز اس طرح ایکٹیو نہیں ہے جس طرح جو ہمارا کاؤنٹر پارٹ ہے ان کی جو ایمبیسیز ایکٹیو ہیں اس طرح یہ ایمبیسیز ایکٹیو نہیں ہے. یہاں پر باقاعدہ کشمیر کے اوپر جو ہماری ایمبیسیز ہے, جو ہمارے کونسلیٹ آفیسز ہیں, وہاں پر اسپیشل قسم کی ان کی جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. جو لوکل جو انٹرنیشنل ملک ہے, جس طرح مثال کے طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یہاں کے جو سینیٹرز ہیں, کانگریس مین ہیں, ہماری ایمبیسیز کے بڑے اسٹرانگ کنیکشنز ہونے چاہیے ان کے ساتھ. اسی طرح کینیڈا کی ایگزامپل لے لیں, اسی طرح آپ UK کی ایگزامپل لے لیں, باقی برسلز, پیرس, اس میں جس طرح میں نے چند مراکز کی
پہلے ذکر کیا تھا. یہاں پر ہمارے جو دیکھیں تقاریر ہم بڑی اچھی کر لیں گے, ہم پروگرامز بھی کر لیں گے, ٹاک شوز بھی ہمارے بڑے بہترین ہو جائیں گے, سارا کچھ ہو جائے گا, لیکن دیکھیں گراؤنڈ کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں جو اس کا فیصلہ کر سکتی ہیں ان کو ہم باور کروائیں کہ کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم ختم کیا جائے. اور کشمیری چاہ کیا رہے ہیں؟ کشمیری صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ریفرنڈم, اور یہ کوئی نئی ابو دی لا کوئی کشمیری ڈیمانڈ نہیں کر رہے. آپ دیکھیں ریفرنڈم جو ہے کینیڈا کے اندر, کیوبیک کے اندر ریفرنڈم ہوا, 2 ریفرنڈمز ہوئے, اور یہ جو لاسٹ ریفرنڈم 1995 میں اس میں یہی تھا کہ جو کیوبیک کینیڈا کا جو پروونس ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کینیڈا سے الگ ایک الگ کنٹری بنائیں گے, ہم انڈیپینڈنس چاہتے ہیں. ریفرنڈم ہوا 49-51 کے حساب سے جو ہے وہ اس کی ریشو رہی وہ کینیڈا کے ساتھ ہی رہا. اسی طرح دیکھیں ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے اسکاٹ لینڈ کے اندر بھی ریفرنڈم ہوا, وہاں پہ بھی تھا, وہ اسکاٹ لینڈ الگ ہونے جا رہا تھا. تو یہ جو چیز ہے یہ میرے خیال سے یونائٹڈ نیشنز کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے. وہاں پر آپ انٹرنیشنل آبزرورز بٹھائیں, ان کے انڈر جو ہے وہ آپ ایک ریفرنڈم کروائیں اور کشمیریوں کو حق دیں. اور ریفرنڈم میں کیا ہوگا کہ کشمیری کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا, جو یونائٹڈ نیشنز نے ہمارے ساتھ 72-73 سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو یہ حق دیا جائے گا کہ تاکہ آپ اپنے مستقبل پر خود فیصلہ کر سکیں. تو یہ کشمیری اپنا حق مانگ رہے ہیں, اور یہ حق جو ہے یہ بڑا رضوان صاحب بڑا آسان ہے نا اقوام متحدہ کے لیے, مطلب اگر انہوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ رائے دیا جائے گا تو کیا ریلیکٹنس کیا ہے اقوام متحدہ جیسے بڑے ادارے کو, کیا ریلیکٹنس ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا؟ دیکھیں اسد, اس بات کو آپ بھی بڑا بخوبی سمجھتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ ہے وہ انفلوئنس کے اندر ہے, جو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں جس میں امریکہ شامل ہے. رضوان بھائی وہ P5 کے گھیرے کے اندر ہے. جب تک P5 اس کے اوپر ایگری نہیں ہوں گے وہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. بالکل جس طرح یہ بات ہے کہ دیکھیں ساری اصل میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ساری رضوان آپ نے کیری آن کرنا ہے اس کے بعد. یہ جو 35A جو ہے جی اس کو ہم میرے خیال میں ہم اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے, کیونکہ جب آپ نے سملا ایکٹ کیا تھا تو وہاں پر یا پاکستان کا جو معاہدہ ہوا تھا دونوں معاہدوں کے اندر یہ قاعدہ طور پر یہ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے پاکستان گورنمنٹ نے کہ ہم اس کو بائی لیٹرلی حل کریں گے, اس کو ہم کسی جگہ پہ نہیں لے کے جائیں. وہاں پر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کو شملہ کورٹ میں صحیح. جی بالکل اس میں بائی لیٹرلی کریں گے. اس میں اظرف صاحب نے بالکل یہ لیگل جو انہوں نے ایک پرسپیکٹیو سامنے رکھا ہے بالکل درست ہے, لیکن اس میں ایکچولی ہوا یہ ہے کہ جو بائی لیٹرل وہ جو شملہ معاہدہ کے تحت جو ہے نا بائی لیٹرل سگنیچرز ہوئے ہیں, لیکن اس میں یہ جو اقدام کیا گیا یہ یونیلیٹرل کیا گیا. اس کا مطلب کہ انڈیا نے وہ معاہدہ توڑ دیا. جب آپ معاہدہ انڈیا نے توڑ دیا تو اس کے بعد آپ کے پاس بڑی اسٹرانگ بیسز ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ جا سکتے ہیں. یہ کیونکہ یہ دونوں ملکوں نے مل کے, کیونکہ اس میں فیصلہ تو یہ تھا نا کہ آپ نے کوئی بھی فیصلہ ہوگا کشمیر کے حوالے سے وہ دونوں ملک بیٹھ کے تو کریں گے, لیکن یہ یونیلیٹرل فیصلہ ہوا ہندوستان نے جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انڈیا نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے تو آپ بھی پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتے ہیں. بالکل. تو وہ ایسا جب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پاکستان ہے, پاکستان اپنی طرف سے کوشش تو کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں کوئی پاکستان کی جو نیت کے اوپر بھی ہمیں شک نہیں ہے. اور پاکستانی جو ہمارے بہن بھائی ہیں, اب یقین کریں کہ پوری دنیا کے اندر کشمیری کے ساتھ سراپا احتجاج ہے, چاہے وہ 5 فروری کا دن ہو, کوئی بھی دن ہو. ہر دن کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اندر, جس میں کینیڈا شامل ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس شامل ہے, جہاں پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ بھی ہیں ان کو بھی بڑی میڈیا بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے اور یہ بڑا ایک امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو یہ برطانیہ کے اندر جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر ہوتے ہیں, رشیا کے اندر ہوتے ہیں, دنیا بھر کے اندر جو ہوتے ہیں, تو اس میں پاکستانی شولڈر بائی شولڈر جو ہے وہ کشمیری کے ساتھ کھڑے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بڑی بڑی کانفرنسز ارینج کرتے ہیں, بڑی بڑی ریلیز ارینج کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم ان کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کے مشکور ہیں. رائٹ سر, چلیے اب میں ایک چھوٹا سا بریک ہوں, پھر بریک کے بعد باقی مہمانوں سے واپس آ کے پوچھتا ہوں کہ جنگیں ہو گئیں, بات چیت ہو گئی, حل کیا ہے اب اس مسئلے کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر اظہر صاحب, یہ جو ڈیموگرافک چینجز ہیں, آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش, یہ میں چاہوں گا کہ ذرا عوام کے لیے ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ بھارت اس سے کیا کرنا چاہتا ہے, کہ اگر ریفرنڈم ہو بھی تو وہاں پر صرف کشمیری ہی اکثریت میں نہ ہوں بلکہ ایکول چانس ہو انڈیا کے پاس کہ وہ جو ریفرنڈم ہے اس کا نتیجہ تبدیل کر سکے. آپ ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے گا.
دیکھیں انڈیا کے جتنے بھی ہتھکنڈے ہیں جو بھی وہ کرے، لیکن وہ اس 45A چینج کرنے کے بعد بھی، استعمال کرنے کے بعد بھی وہ وہاں پر وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا. صرف تھوڑا سا جو جموں کا ریجن ہے وہاں پر ان کی اکثریت ہے، لیکن جتنی بھی آبادی کاری کرے، کچھ بھی کرے، جتنی بھی وہاں پر یہ ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیا گیا، ہمیں ووٹ کرنے کے لیے دیا گیا کہ کس کے ساتھ آپ نے جانا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیری جتنے بھی کشمیری ہیں سب کے سب وہ پاکستان کے ساتھ آئیں گے، یا ان کو اگر کوئی تیسری آپشن بھی دی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ غور کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کا، دیکھیں یہ جو ہے تنگلوسے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی چینج کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف اور صرف پاکستان کو چاہیے، جو ہمارا سب سے بڑا فریق ہے اس کا، اور جو انڈیا ہے، ان کو اور چاہیے کہ کشمیریوں کو اس ڈائلاگ کے اندر شامل کریں. جب تک ان کو شامل نہیں کریں گے اس کا کوئی حل نہیں ہوگا، کیونکہ کشمیر کے اندر بھی ڈفرنٹ آئیڈینٹیز ہیں، وہ بکھی ہوئی ہیں آپس میں. ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا، یہ پاکستان کا اور انڈیا دونوں ان کو مل کر اکٹھا کر کے تینوں بیٹھ کے اس کا حل کریں. میرے خیال میں سب سے بیسٹ حل اس کا یہی ہو سکتا ہے. ادروائز انٹرنیشنلی دیکھیں تو جیسے میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی کہا ہے کہ جب تک P5 جو ہے ان کی ویٹو پاور ختم نہیں ہوگی، یا اس کو وہ اس کی چیز کے اوپر ایگری نہیں ہوں گے، تب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ وہ ہر جگہ کے اوپر اپنی ویٹو پاور استعمال کر کے وہ ان کے مفادات جس ملک کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی ہیومن رائٹس کتنی وائلیشن کس جگہ کے اوپر ہو رہی ہیں، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو اپنی اکانومی کے ساتھ تعلق ہے، ان کو اپنے جاب سیکیور کے ساتھ، ان کو اپنے امپلائیز کی جاب سیکیور کرنی ہوتی ہے، کس ملک کے ساتھ ہم زیادہ معاہدہ کریں، کہاں سے ہمیں زیادہ کچھ ملے گا. ادروائز یہ اس کا کچھ بھی ہو، جب تک یہ P5 جو اکٹھے نہ ہوں، یہ اپنا ویٹو پاور کا استعمال بند نہ کر دیں، تب تک ہمارا یہ مسئلہ انٹرنیشنلی حل ہونا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح ہے. راجہ شفیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے کشمیر کا؟ جی سر، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں، رضوان بھائی ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں. میرے حساب میں تو اس کا ایک ہی حل ہے، جہاں کشمیری جانے چاہتے ہیں ان کو جو ہے نا انٹرنیشنلی سطح پہ اپروچ کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے، جیسے پہلے پاکستان کرتا رہا ہے آگے بھی کرے. وہ اس کے ٹیبل ٹاک سے اگر سلوشن نکلتا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. ادروائز اس کا ایک ہی سلوشن ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کو وہ سلوشن کے تو میرا خیال ہے ہم نے ٹرائی کر لیا، یا ہم نے کیا یا کسی اور نے کیا، مطلب یہ کہ جنگیں ہو چکی اور ایک سے زائد ہو چکی، لیکن اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ حل نکلا نہیں ہے. آپ کے خیال میں رضوان صاحب کیا حل ہے؟ دیکھیں اسد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں نا، اس کا حل وہی نکال سکتی ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ پاکستان کو پرو ایکٹیولی اور محنت کرنی پڑے گی، انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، اور اپنی جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ان کی لابنگ ہے اس کو اسٹرانگ کر کے، تو جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے سامنے یہ مدعا پیش کرنا پڑے گا کہ کشمیر کے اندر جو کشمیری ہے وہ پس رہا ہے، کشمیری کے جو حق ہیں وہ ان کو جو ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ 2019 میں یہ جو آرٹیکل 370 اور 35A ایبروگیٹ کیے گئے تھے، تو اس کے بعد پتہ نہیں ایک سال تک تو مطلب وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، وہاں پہ سکولز میں بچے نہیں جا سکتے تھے، بڑے وہاں پہ مسئلے مسائل تھے. لاک ڈاؤن تھا، بالکل لاک ڈاؤن آپ کے سامنے تھا. اور یقین کریں کہ بہت سارے ہمیں ایسی بھی نیوز ملی تھی کہ وہاں پر لوگ جو ہے گھروں کے اندر محصور تھے اور انہیں ہاسپٹلز جانے کی اجازت نہیں تھی، اور کئی بزرگ ایسے جو ہے وہ بیچارے اپنی بیماریاں لے کر گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ دیکھیں نا، یہ میسو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں. تو یہ ایک بڑی اسٹرانگ بیسز ہے، اور اس کو لے کر اسپیشلی جو امریکہ ہے جو اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اسپیشل اس کے اوپر ایک نشست، جو پہلے بھی انہوں نے ٹرمپ کے
کے ساتھ رکھی تھی, دوبارہ سے اس کے اوپر نشست رکھیں. اسی طرح یہ پروسیس جو ہے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اسد. اس میں دنیا کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو بار بار بات کرنی پڑے گی اور ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ یہ جو خطہ ہے اس کے اندر یہ جو ایک کانفلکٹ ہے یہ دنیا کی جو 3 بڑی نیوکلیئر پاورز ہیں ان کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں, ان کے لیے بھی خطرہ ہے, کیونکہ 3 جو طاقتیں ہیں جس میں چائنا ہے, پاکستان ہے اور ہندوستان ہے. ہندوستان اور چائنا, ہندوستان اور پاکستان جو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کراس بارڈر فائرنگ کے اندر وہ انوالو رہتے ہیں. تو یہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ اگر نیوکلیئر پاوریں ٹکرا گئی تو اس کے جو شعلے ہیں وہ امریکہ تک پہنچیں گے, وہ برطانیہ تک پہنچیں گے, وہ ماسکو تک پہنچیں گے, وہ رکیں گے نہیں وہاں. تو کشمیری تو ویسے بھی پیس رہا ہے, پچھلے 73 سال سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو پاکستان کو اس انٹرنیشنلی اپنی جو لابی ہے اس کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. اس کے لیے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز رکھنے پڑیں گے. اور سب سے بڑی بات, جو امپورٹنٹ بات ہمیشہ میں ہر پروگرام کے اندر کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو ریپرزنٹیشن دیں. کشمیر کا وہاں پر جو ہے وہ ایک کنوائے ہونا چاہیے, ان کا کشمیر کا ایک وفد ہونا چاہیے جو صرف اسپیشل کشمیر کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنلی جا کر, آپ دیکھیں نا ایسا, آپ کے گھر میں اگر مسئلہ ہے, سمپل سی ایگزامپل, آپ کے گھر میں اگر ایک مسئلہ ہے تو آپ اپنے گھر کی جو پریشانی ہے وہ صحیح بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں rather than کہ میں اس کو بیان کروں. تو اگر کشمیر کو یہ حق دیا جائے, ان کے پیچھے بیک کے اوپر پاکستان کھڑا ہو, کشمیری کو انٹرنیشنلی بھیجا جائے دنیا کی طاقتوں سے بات کرنے کی, ان کو اگر لیگلی ایک مطلب ان کو اتھارٹی دی جائے, تو میرے خیال سے یہ مسئلہ جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے وہ اپنی آواز بھی پہنچا سکیں گے اور یہ مسئلہ حل ہونے کی طرف بھی جائے گا. صحیح ہے. یہ ساری ڈسکشن میں ڈاکٹر اظہر صاحب, یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کا پہلو ہے, یہ تو ایک ایسا پہلو ہے جس پر تو پوری دنیا یہ اس سے قطع نظر کہ وہ انسان کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, کیا رنگ و نسل ہے, کیا زبان بولتا ہے, اس پر تو بلا تفریق رنگ و مذہب کسی انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تنظیمیں کھڑی ہونی چاہیے. جیسے جانوروں کے حقوق کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جیسے پرندوں کے حقوق کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو کشمیر کے لوگوں کی انسانی حقوق کی وائلیشنز کے خلاف آپ کے خیال میں کیوں آواز بلند نہیں ہوتی اس سطح پر؟ یہ دیکھیں, ہیومن رائٹس کی جب بات آپ کرتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلا دنیا کا جو پیکٹ بنا تھا ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے خلاف یا ان کو رائٹس دینے کا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ میں ایک قبیلے کے ساتھ پیکٹ کیا تھا, جو ریٹن پیکٹ تھا کہ کوئی بھی وائلیشن ہوگی, کوئی بھی ہیومن رائٹس کے خلاف کو بات ہوگی, تو ہم سب مل کر, اس میں نہ کوئی ریلیجن کا کوئی تعلق تھا, کچھ نہ, ہم سب مل کر اس کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ پہلا پیکٹ ہے دنیا کا. جی. اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن کا یہ حصہ بنا. یونائٹڈ نیشن کا حصہ اسی لیے بنا کہ دنیا کے جس ملک کے اندر بھی, جس جگہ کے اوپر بھی, ریگارڈلیس آف اینی ریلیجن اور اینی سیکس, کوئی بھی پرابلم ہوگی, کوئی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی, تو وہاں پر ہم جا کر اس کو سالو کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پر ظلم و ستم 70 سال سے ڈھایا جا رہا ہے اور ان لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. اس کی وجہ, سب سے بڑی وجہ یہی میں نے پہلے بھی بتائی ہے آپ کو, کہ جب تک وہ یہ سپر پاور جو بنی ہوئی ہے, جب تک ان میں سے کوئی اس کے اوپر ویٹو پاور نہیں ختم ہوگی, یہ جب تک. صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر اظہر صاحب, بہت شکریہ راجہ شفیق صاحب, انجینئر رضوان اسلم صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.